السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط. آمین. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آمین. جی ہم وومن سیریز کو ڈسکس کر رہے ہیں اور وومن سیریز کا آج ڈے 2 ہے. اور آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہ ایک سیکریٹ ٹاپک ہوتا ہے عورتوں کا. ٹھیک ہے. اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں ہم اوپنلی کسی سے بات نہیں کر سکتے اور اوپنلی ہم کسی کو بتا نہیں سکتے اپنے ایشو کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ٹاپک میں آج ڈسکس کر رہی ہوں دیٹ از اباؤٹ پیریڈس جسے ہم مینسز بولتے ہیں، جو عورتوں کی ماہواری کے دن ہے، حیض ہے. اس کے دوران جب ہمیں اس طرح کے اسپیشل ہمارے ڈیز آ جاتے ہیں، میں ان کے لیے اسپیشل ڈیز کا ورڈ یوز کر رہی ہوں، آپ لوگ اسے سمجھ جائیں. جب ہمارے ایسے اسپیشل ڈیز آ جاتے ہیں تو اس میں عورت کے لیے عبادات کا جو ہے نا وہ ایشو ہو جاتا ہے. اس میں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کون سی عبادت جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور کون سی عبادت نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ اتنا زیادہ مجھ سے کوشچن کیا گیا ہے، میں نے آج آپ لوگوں کے سارے کوشچن جو ہے نا وہ اس میں کور کر دیے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں ایک ایج ہوتی ہے 50 ایئرس کی ایج. ٹھیک ہے. اسے سن یاس بولتے ہیں. ٹھیک ہے. سن یاس یعنی کہ وہ 50 ایئرس کے آؤٹ آف 50 جو ہوتی ہے نا یہ ایج ہوتی ہے. اور اس ایج میں جو ہے نا وہ حیض جو ہے وہ بالکل ہی اینڈ ہو جاتے ہیں، مطلب اس میں نہیں ہو رہے ہوتے. اس دور میں آپ لوگ کوئی بھی عبادت کریں تو اس کے لیے آپ کو کوئی بھی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ ہر طرح کی عبادت کر سکتے ہیں ہر ٹائم، کیونکہ آپ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوں گی، آپ پاک رہیں گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو فرسٹ کوشچن مجھ سے کیا گیا ہے کہ ہم اس حالت میں صدقہ دے سکتے ہیں. جی بالکل آپ صدقہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اس حالت میں آپ صدقہ دے سکتے ہیں. اس کے بعد نماز کے بارے میں، نماز بالکل نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ظہر کے ٹائم میں حیض ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کو نماز پڑھنی تھی لیکن وہ ٹائم آپ کا کسی کام کی وجہ سے اسکپ ہو گیا تو وہ جو آپ کی نماز ہے جس کا ٹائم تھا وہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. جب بھی آپ فری ہوں گی. اور باقی نمازیں جو ہیں ان کی کوئی قضا نہیں ہے، وہ نماز آپ لوگ ادا نہیں کریں گے جتنے دن بھی آپ لوگوں کا یہ پیریڈ ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ باقی نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے، وہ نہ آپ ان دنوں میں ادا کریں گی نہ ان دنوں کے بعد ادا کریں گی. ہاں لیکن جب آپ بالکل فری ہو جائیں، غسل کر لیں، تو تب آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے ادا کریں. ٹھیک ہے. نمازوں کو. اس کے بعد سیکنڈ کوشچن جو ہے وہ ہے روزے کے بارے میں. تو روزہ دیکھیں کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور 11 بجے کے بعد اگر ہماری ایسی طبیعت ہو جائے تو ہمیں روزہ ہو جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، ہم اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی عصر کے بعد اگر ہمارا ایسا ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ ہو جاتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کا روزہ کھلنے سے بھلے ہی 2 منٹ پہلے ہی آپ کا یہ ایشو ہو گیا ہے تب بھی آپ لوگوں کا روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. روزہ جو ہے وہ آپ کا تب ہو سکتا ہے اگر آپ نے افطاری کر لی ہے. اپنی افطاری کرنے کے بعد جو ہے آپ کے ساتھ یہ ایشو ہوا ہے، نماز آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی، لیکن اگر آپ نے افطاری کر لی ہے تب یہ ایشو ہوا ہے یا پھر مغرب کے بعد ہوا ہے تو آپ لوگوں کا روزہ ہو جائے گا. ادروائز آپ کا روزہ نہیں ہوگا. اور روزے کی قضا ہے. ٹھیک ہے. روزے جتنے بھی آپ کے ان دنوں میں چھوٹ رہے ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6، 7 جتنے بھی آپ کے کمپلسری ڈیز ہیں ان میں جتنے بھی آپ کے روزے اسکپ ہو جاتے ہیں وہ آپ لوگ جو ہے اس سے فری ہو کے اس ٹائم رمضان میں تو نہیں رکھے جاتے، لیکن آپ رمضان کے بعد کبھی بھی جیسے آپ ویدر چینجنگ دیکھ لیں، جب آپ کو ایزی لگے گرمی میں روزے آ رہے تو آپ سردی میں جو آپ کے رہ گئے ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں. اور روزوں کی قضا ہے، آپ کو یہ کمپلیٹ کرنے پڑیں گے، نماز کی قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھرڈ چیز جو مجھ سے پوچھی جاتی ہے دیٹ از اباؤٹ اذکار، کہ کیا ہم کوئی ذکر جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کہ ہم لوگ جو ہے وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی تسبیح بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ الحمدللہ پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر پڑھنا چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم ان دنوں میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ جسٹ سمپل کلی کریں اور اسے پڑھ لیں. تسبیح وغیرہ کو بھلے نہ بھی پکڑیں، اور ویسے بھی ہاتھوں میں پڑھنے سے زیادہ شفا ہوتی ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ہاتھوں پہ ہی پڑھ لیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ ہر اذکار پڑھ سکتی ہیں، کوئی بھی ذکر کر سکتی ہیں، اس میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے کہ ہم اذکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہم اذکار کر سکتے ہیں ان دنوں میں بھی. اور ایک چیز جو نماز کے آپ کے ڈیز ہیں، وہ جتنے دن بھی آپ لوگ نماز
نہیں پڑھ رہے ہیں ان دنوں میں آپ اذکار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف ایک نماز ایسی چیز ہے جس میں آپ لوگ نماز اور روزہ یہ دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی ان حالت میں قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور ان میں سے بھی نماز ایسی ہے جس کی قضا نہیں ہے، اور روزہ یہ ہے جس کی قضا ہے، جو آپ کو اس سے فری ہو کے رکھنے پڑیں گے وہ سارے کے سارے روزے. اور نماز آپ کو بعد میں جو قضا ہو گئی ہے وہ نہیں پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا. اس کے بعد جو فورتھ چیز 5 آ رہی ہے وہ ہے قرآن پاک پڑھنا، کہ کیا ہم اس کنڈیشن میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. تو آپ اس کنڈیشن میں قرآن پاک کو ٹچ نہیں کر سکتے بالکل بھی. ٹھیک ہے، اور قرآن پاک کو قرآن پاک کی نیت سے ہم نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم اپنا ڈیلی کا تھوڑا بہت ہم ایک پیج پڑھ رہے ہیں، 2 پیج پڑھ رہے ہیں، 1-2 رکوع پڑھ رہے ہیں، جتنا بھی ہم ڈیلی کا اپنا پڑھتے ہیں قرآن پاک کو صبح میں پڑھ رہے ہیں، جس ٹائم میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اسے پڑھ رہے ہیں اور وہ ہم اس دن بھی پڑھیں تو وہ ہم نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اسے ٹچ نہیں کر سکتے تو ہم قرآن پاک کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے. ویسے ہم اسے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں، جس عورت کو بھی یہ ایشو ہے اس کے لیے یہ بات ہے کہ اگر تو وہ عورت کا ایشو جنابت کا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اسے ناپاکی ہے، تو وہ ضرور کلی کرے. ٹھیک ہے، اور کلی کرنے کے بعد پڑھے. اور اگر عورت کو حیض ہے وہ اس وجہ سے کر رہی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کلی کرے یا نہ کرے وہ پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے اسپیشل نہیں ہے وضو کرنا، کیونکہ وضو پاکی کے لیے ہوتا ہے، اور وضو آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ خود پاک ہوں. اگر آپ پاک نہیں ہوں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور وضو نہیں ہوگی تو کوئی عبادت نہیں ہوگی، اور اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. اس کے بعد قرآن پاک کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں. ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے. آپ قرآن پاک کو ایک ایک ورڈ کر کے پڑھ جائیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ایشو ہے کہ اتنے دن ہم قرآن پاک کو گیپ نہیں دے سکتے، جتنے دن بھی ہمارے چل رہے ہیں ہم حفظ کر رہے ہیں، یا کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں، کچھ نے حفظ کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کے لیے پھر اتنا ایشو ہو جاتا ہے کہ ہم ان دنوں میں کیسے کریں. تو اگر آپ کے پاس موبائلز ہیں اٹس ویل اینڈ گڈ، آپ موبائل میں سے پڑھ لیں، لیکن آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اسے کمپلیٹ ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتی. ایک آیت کو بالکل جیسے ہم روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں آپ ایک ایک ورڈ کو تھوڑا سا گیپ دے کے پڑھیں گے. جیسے ہم قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں، جب ہم اسے ان دنوں میں پڑھیں گے تو ہم اس کو کل پہ تھوڑا سا ویٹ کریں گے، پھر واللہ پہ ویٹ کریں گے، پھر ہو پہ ویٹ کریں گے، اور پھر احد. ٹھیک ہے، یعنی کہ تھوڑا سا گیپ دے دے کے ہم اسے پڑھیں گے، جیسے لفظوں کو توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح ہم قرآن پاک ان دنوں میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اسے ٹچ کرنے کے بارے میں ہے کہ ہم قرآن پاک کو ٹچ کر سکتے ہیں یا نہیں. ہم اسے ٹچ نہیں کر سکتے. اگر دیکھیں ہمارے لباس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، جو ہمارا ٹراؤزر ہے، ہمارا شرٹ ہے، ہمارا دوپٹہ ہے، ہمارے گلوز ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لباس میں ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے گلوز سے بھی قرآن پاک جو ہے اسے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہم نے وہ ان دنوں میں یوز کیا ہوا ہے، مطلب ہم پہن رہے ہیں جن دنوں میں ہمارا یہ ایشو ہے، تو ہم اسے نہیں کر سکتے. ہاں، لیکن اگر ہم دھو لیں تو ہم اسے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دھو کر اگر ہم یوز کریں تو اٹس ناٹ اے ایشو. اس کے بعد کیا چیز ہے کہ اگر ہم نے دوپٹہ اوڑا ہوا ہے ان دنوں میں اپنے اوپر تو وہ بھی جو ہے وہ ناپاک ہے، اور ہم اس دوپٹے سے بھی قرآن پاک کو ٹچ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم اسے واش کریں تو ہم کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے جو کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے یہ ان دنوں میں پہنے تھے تو اب یہ ہم کپڑے یوز کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ تو ناپاک ہو گئے ہیں. نہیں، آپ اسے واش کریں اور پھر سے یوز کر لیں. جیسے کہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے اگر کسی عورت کو کپڑے میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے، کہ ہمارے لیے تو ایشو ہو جاتا ہے کہ ہم اس کپڑے کو پھینک دیتے ہیں، ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، کہ ہم اسے دوبارہ سے یوز نہیں کر سکتے. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ یوں کریں کہ پہلے اس کپڑے کو کھرچیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے اوپر جو نجاست لگی ہوئی ہے وہ اتر جائے. پھر پانی سے اسے اچھی طرح رگڑیں اور پھر اسے دھو ڈالیں، یعنی کہ اسے واش کر لیں، اور اسی کپڑے میں آپ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی میں نماز پڑھ لیں، یعنی کہ ہم ان کپڑوں میں نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ معاف کرے یہ ڈائزیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، انہیں ایک ایسی بیماری ہو جاتی ہے جن کی وجہ سے ان کا حیض جو ہے جتنے اگر انہیں 6 ڈیز کے لیے ہوتا ہے تو وہ انہیں کنٹینیوسلی 15 to 18 ڈیز بھی ہو جاتا ہے. یہ ان کا ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر کچھ لوگ ہیں جن کے 6 ڈیز ہوتے تھے اب ان کے 3 ڈیز ہونے لگ گئے ہیں تو ان کے لیے تھوڑی سی یہ ریلیف ہے کہ آپ ایک دن کا ویٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو غسل کریں، پاک ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ اپنی نماز ادا کرنا شروع کر دیں. لیکن اگر کچھ لوگ جنہیں یہ ایشو ہے، یعنی کہ انہیں بیماری ہے جن کی وجہ سے ان کے حیض رک نہیں رہے ہیں،
تو ان کو پہلے جتنے دن کے لیے پیریڈز آ رہے تھے، یعنی کہ اگر آپ کا 6 یا 7 ڈیز کا پیریڈ ہے اور 8 ڈیز کا پیریڈ ہے، آپ اتنے دن نماز سے گیپ رکھیں، ان دنوں کے بعد آپ خود کا غسل کریں۔ اگر آپ کو حیض ہو رہا ہے تو دیٹ از نن آف دا ایشو، آپ لوگ اس کے ساتھ بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ان دنوں کے بعد بھی حیض ہو رہا ہے تب بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بیماری ہے، یہ نجاست نہیں ہے، یہ ناپاکی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کو چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز جو ہے وہ یہ پوچھی جاتی ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ شوہر ہے وہ یہ کوشچن کرتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ ناپاک ہے، مطلب وہ اس کنڈیشن میں ہے، اس کی ماہواری کے دن چل رہے ہیں، تو کیا وہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ سکتا ہے؟ تو ایسا بالکل ہو سکتا ہے، جیسے کہ ایک میں حدیث کا آپ لوگوں کو اس میں بتاؤں گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں جب بھی حالت حیض میں ہوتی تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ قرآن پاک کو ٹچ نہیں کر سکتی، وہ نہ پکڑیں، لیکن اگر کوئی دوسرا ان کے پاس بیٹھ کے پڑھ رہا ہے یا کوئی آپ کے پاس لیٹ کر پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور ایک چیز جو ہمارے بڑے لوگوں نے ہمارے مائنڈ میں یہ غلط چیز جو ہے وہ ایڈ کر دی، میں اسے غلط ہی کہوں گی، کہ جس عورت کو بھی ایسا ایشو ہو جاتا ہے وہ جہاں بیٹھ جاتی ہے اس جگہ کو ناپاک سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس جگہ پر بیٹھ گئی ہے تو یہ جگہ ناپاک ہے، یہاں اب کوئی نہیں بیٹھے گا جب تک کہ ہم اسے چینج نہ کر لیں۔ نو، ایسا نہیں ہوتا۔ جو کمبل اس نے لے لیا وہ ہم یوز نہیں کر سکتے، بلینکٹ کو ڈسٹروائے کر دیا جائے، جس پلو پہ وہ لیٹ گئی ہیں وہ یوز نہیں کر سکتے، یہ سب چیزیں غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے صرف ان کپڑوں کی بات کی گئی ہے جو کہ ہم اپنے باڈی پہ پہن رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم اوڑھ رہے ہیں ان کپڑوں کی بات کی گئی ہے، ان کی نہیں۔ یہ جو ایکسٹراز چیزیں ہیں ان کے لیے آپ لوگ اتنا زیادہ مائنڈ یوز مت کیا کریں، دین میں اپنے سے ایڈیشن نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، آپ کا بچا ہوا جھوٹا کوئی بھی دوسرا کھا سکتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ جب ہم ذکر کر سکتے ہیں اللہ کا، وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی زبان سے نا، انسان کی زبان تو پاک ہوتی ہے، اس سے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب ہمیں ذکر سے اللہ نے منع نہیں کیا، یہاں تک کہ ہمیں اتنی پرمیشن ہے کہ ہم قرآن پاک کو ٹچ نہ کریں لیکن ہم اسے رک رک کر پڑھ لیں۔ صرف نماز ہے جس کی ہمیں پرمیشن نہیں ہے اور روزے کی نہیں ہے، اور روزے کی بھی قضا ہے، تو پھر ہم کیوں اپنے سے اس میں ایڈیشن کریں؟ یہ سب غلط چیزیں ہیں اور یہ ہماری طرف سے بہت ہی زیادہ غلطی کی بات ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں اپنے لیے بنا رہے ہیں۔ اور دیکھیں جو عورت حاملہ عورت ہے جس کی مطلب کہ پریگننسی ڈیز ہیں، تو جیسے کہ اس کی پریگننسی کے بعد بھی یوں ہی اگر اس کے جتنے دن کے اس کے آلموسٹ ہوتے تھے 6 یا 7 ڈیز، تو وہ ان ڈیز میں اپنا جو ہے وہ نماز کو اسکپ کرے، اور ان دنوں کے بعد کیونکہ عورت کو یہ کافی دن، کسی کو 20 ڈیز ہوتے ہیں، کسی کو 30 ڈیز یہ ہو جاتے ہیں حیض، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی نجاست نہیں ہے۔ جتنے دن آپ لوگوں کو نارملی ہوتا ہے آپ اتنے دن نماز کو چھوڑ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ پاک ہو جائیں، مطلب کہ اپنا غسل کریں اور اس کے بعد آپ نماز ادا کریں، آپ کر سکتے ہیں، اس کا آپ کو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ایک کوشچن ہے وہ کیا گیا حج کے بارے میں، کہ حج کیسے کریں۔ ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں کہ اتنے دن تک نہ ہم ٹیبلٹ یوز کر لیں کہ ہماری یہ کنڈیشن نہ ہو تاکہ ہم ایزیلی حج کر سکیں۔ تو کیا حج کے دنوں میں یہ ہو جائے تو حج بھی قبول نہیں ہوتا؟ دیکھیں اس کے لیے میں آپ کو ایک روایت بتاتی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اور اس سے آپ لوگوں کو سب کلیئر ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے کہ ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ کوئی ذکر ہی نہ تھا، کہ جب وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو وہ لبیک اللہم لبیک کا کمپلیٹ جو ہے وہ آیت پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے وہ صرف کے مقام پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا، یعنی کہ ڈیورنگ حج ہی ان کو حیض آ گیا، تو وہ رونے لگ گئیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رو رہی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ کاش میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی۔ وہ رو رہی تھی اور انہوں نے یہ بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی سمجھ گئے اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو حیض آ گیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں مجھے حیض آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز تو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے، یعنی کہ یہ چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، عورتوں کے لیے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کمپلسری کی ہوئی ہے، تو اس کے لیے آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ یوں کریں کہ جب تک پاک نہ ہو جائیں تب تک بیت اللہ کا طواف نہ کریں، اور اس کے علاوہ جتنے کام بھی حاجی کر رہے ہیں آپ سب کام کریں،
یعنی کہ حج کے دوران بھی اگر ایسی کنڈیشن ہو تو ہم صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ ہم حج کے سارے رکن جو ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ممانت نہیں. دیکھیں نبی سے آگے تو کوئی بات نہیں ہے نا، جب انہوں نے اس چیز کے بارے میں ہمیں پرمیشن دی ہے تو ہم ایک دوسرے سے پوچھ کے اپنی طرف سے تہمات کیوں اس میں ایڈ کر رہے ہیں، کیوں بدعت کر رہے ہیں. ہم جو چیز منع ہے وہ منع ہے، جو منع نہیں ہے اس کے بارے میں احادیث میں ساری ڈیٹیلز بتا دی گئی ہیں. ہم احادیث کو پڑھیں تو ہمارے لیے کچھ ایسا نہیں جس کی ہمیں سمجھ نہ آئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مجھ سے ایک کویشچن کیا گیا ہے کہ جو ہمارے زیر ناف بال ہوتے ہیں انہیں ہم کس طرح ریموو کریں، کیا ہم اس کے لیے کریم یوز کریں یا ویکس یوز کریں اور اریزر یوز کریں. تو ٹھیک ہے جی، اس کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ آپ اریزر یوز کریں. ٹھیک ہے، اریزر یوز کر سکتے ہیں اور اریزر یوز کرنا زیادہ بیٹر ہے لڑکیوں کے لیے. وہ اریزر یوز کر سکتی ہیں، اس کی کوئی ممانت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد انڈر آرمز کی بات کی گئی ہے. انڈر آرمز کے لیے دیکھیں کہا گیا ہے کہ اپنے بال اکھاڑیں. اکھاڑنے اور اتارنے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی کریم یوز کر رہی ہیں اس سے ہمارے بال اکھڑتے نہیں ہیں، اترتے ہیں. ہوپ فلی میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم جب کریم یوز کرتے ہیں بال ہمارے اترتے ہیں، اکھڑتے نہیں ہیں. اکھاڑنے کے لیے آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ویکس یوز کریں. ٹھیک ہے، ویکس یوز کریں گے تو آپ کے بال اکھڑ جائیں گے. یہ ایک سنت ہے جو کہ ادا ہو جائے گی، اور 40 ڈیز کے اندر اندر آپ لوگوں کو بال جو ہیں وہ ریموو کرنے ضروری ہیں، کیونکہ ان کے بعد جو ہے وہ نجاست اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہیں پیریڈز میں کچھ ایسے کام جو کہ ہم کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں غلطیاں ایسی ہیں جو ہم دن میں گھر میں کرتے رہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک سن نہیں سکتے. آپ آڈیو میں پلے کر کے کسی بھی ٹائم سن سکتے ہیں. ہاں، 2 باتیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں، ایک ہے نماز اور ایک ہے روزہ، جو ان دنوں میں نہیں ہو سکتا. نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، البتہ روزے کی قضا ہے جو ہمیں فری ہو کے ان دنوں سے کمپلیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو انڈر 50 ہیں، انڈر 45 ہیں، جن کے ابھی تک ایسی پیریڈز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اور جو لوگ اس سے زیادہ ہیں ان کے لیے تو کسی چیز کی بھی معافی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ یہ سب نہیں ہوگا. ان کے بعد 50 کی ایج کے بعد جو ہے وہ حیض نہیں ہوتے، وہ منقطع ہو جاتے ہیں. یہ سن یاس کے دن ہوتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ ان دنوں میں حیض نہیں ہوتا، تو ان دنوں میں ہم ہر عبادت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، میرے خیال سے میں نے آپ کے سارے کوشچن کے آج آنسرز دے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے. اللہ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو جائے، آمین. بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.